یہ سوال کہ استاد جی اگر کسی مجاہد نے اعلاء کلمت اللہ کا قصد نہیں کیا بلکہ شہادت کی نیت کی تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھو شہادت کی نیت جو کرتا ہے نا وہ جہاد کی نیت ہے. اگر شہادت کی نیت ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جہاد کی نیت کر رہا ہے, وہ خالص ہے. جہاد کے ساتھ خود اعلاء کلمت اللہ خود بخود ہو جاتا ہے. جب کوئی جہاد کرتا ہے تو اعلاء کلمت اللہ تو خود بخود ہو جاتا ہے. اعلاء کلمت اللہ کے لیے کچھ الگ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جہاد میں, بس یہ جہاد کافی ہے, وہ اللہ کے راستے میں. فرماتے استاد محترم اگر کسی کا اپنا بیٹا نہ ہو تو کوئی اور اس کو اپنا بیٹا دے سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائے. ہاں دے سکتے ہیں, کسی اور کا بیٹا جو ہے نا وہ کسی سے لے سکتے ہیں, ایڈاپٹ کر سکتے ہیں, جسے لے پالک کہتے ہیں. جیسے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ لے پالک بیٹے تھے. پہلے ان کو زید بن محمد کہتے تھے, پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ سورہ احزاب کی, تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو زید بن محمد کا تھا اس کاٹ دیا گیا اور زید بن حارثہ ہو گئے. لیکن نام جو ہے نا ولدیت پہ وہ اصل والد کا لکھا جائے گا. جس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے اس کا نام نہیں لکھا جائے گا. یہ گناہ ہے, جائز نہیں ہے, واضح نص کے خلاف ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, ان کے اپنے آباء کے نام کے ساتھ پکارنے ضروری ہے. سمجھ آ رہی؟ اور نکاح میں, سرٹیفکیٹس میں, شناختی کارڈ میں اپنے اصل والد کا نام لکھا جائے گا. وراثت بھی اپنے اصل والد کی ملے گی, اس کی نہیں جس نے اڈاپٹ کیا ہوا. ہاں اگر یہ گفٹ کر دے اپنی زندگی میں تو الگ بات ہے, لیکن وراثت یہاں سے نہیں چلے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا مسائل بھی ہوتے ہیں پردے کے, سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت میں جو خاتون ہوتی ہے نا وہ اس کو دودھ پلائے تاکہ رضائی بیٹا اس کا بن جائے. اب دودھ نہیں اترتا تو اس کے لیے میڈیسن ملتی ہے, دوائی ملتی ہے, وہ کھانے سے دودھ اترتا ہے. تو وہ دودھ پلائے تو اگر اس کی بیٹیاں ہوئی تو ان کا بھائی بن جائے گا, اور اس خاتون کا کیا بن جائے گا؟ بیٹا بن جائے گا. تو اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر ہم کیا کریں اگر اپنا نام نہ لکھوائیں تو ہم باہر ملک لے جانا چاہتے ہیں عمرے پر, یا باہر ملک کینیڈا میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, تو پھر کیا کریں ہم؟ وہ تو نہیں لے جا سکتے اپنے بیٹے کی تو حیثیت سے. تو اس کا یہ ہے کہ ایز اے گارڈین جو ہے نا آپ لکھوا سکتے ہیں. وہاں پہ ایک خانہ ہوتا ہے, اس میں اڈاپٹیڈ, اس کو اڈاپٹ کیا, حقیقی بیٹا نہیں ہے. ایز اے گارڈین آپ جا کے کچہری سے آپ ایک بنائیں سرٹیفکیٹ, تو یہ بن سکتا ہے, پھر اس کو باہر بھی لے جا سکتے ہیں. سمجھ آ گئی کرے گا؟ سمجھتے ہیں استاد محترم صاحب, آج بلوچستان میں کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اور لوگوں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے, تو کیا یہ ویڈیو سننا یا دوسرے کو سینڈ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں, پہلی بات تو یہ کہ کیا گستاخی کی ہے کہ نہیں کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو سینڈ کرنے کا فائدہ کیا ہے, مجھے بتاؤ. اس کو شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی ثواب مل رہا ہے؟ اگر اس نے گستاخی کی ہے تو غلط کام کی. واقعی اگر اس نے گستاخی کی ہے تو شیئر کرنے پر, سینڈ کرنے پر ثواب ملے گا. فضول یعنی گناہ ہے, تو گناہ کو کیوں پھیلا رہے ہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ تم عدالت میں تم سے عدالت میں تو نہیں طلب کیا کہ عدالت والے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو ہمیں دکھاؤ, ان کو دکھا رہے ہو. اس نے فضول ٹائم کا ضیاع ہے, فضول کام. اس لیے یہ نہیں شیئر کرنی چاہیے, کام نہیں کرنا چاہیے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وما علینا الا البلاغ. جی پہلے دے دیا کرو. فرماتے جن نظر نہیں آتے, اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے, اللہ کی کیا حکمت ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کے احکام میں حکمت تلاش نہیں کرنے چاہیے. مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے احکام حکمت تلاش کرنا یہ انکار ختم نبوت کے مترادف. حکمت کیا ہے ہمیں کیا پتہ, اللہ کو پتہ.